عقیدے ذہن میں رکھنے ہیں۔ پہلا عقیدہ وجود باری تعالی کہ ہے جو نظام کائنات کو چلا رہا ہے۔ دوسرا عقیدہ توحید باری تعالی کہ وہ اکیلا ہے۔ اور تیسرا عقیدہ تفرید صفات باری تعالی کہ وہ اپنی صفات میں یکتا ہے، اس کی صفتوں کے اندر اور کوئی شریک نہیں ہے۔ ہائے ہائے ہائے، واہ قرآن تیرے اوپر قربان جاؤں، رسول اللہ کیا دین میں تیرے اوپر قربان جاؤں۔ حضرت کے ارشادات عالیہ ہم قربان جائیں، کس طرح اپنے اللہ کا تعارف کروایا حضور نے۔ وجود باری تعالی بتایا، توحید باری تعالی ارشاد فرمائی، پھر تفرید صفات کے متعلق فرمایا کہ جو صفتیں اللہ کی ہیں ان کے اندر اور کوئی شریک نہیں ہے۔ یعنی جس طرح وہ ذات میں اکیلا ہے، اسی طرح صفات کے اندر بھی اکیلا ہے۔ نہ رب کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ رب کے صفات کے اندر کوئی شریک ہے۔ اللہ کی ایک صفت ہے روزی دینے والا، تو کون ہے بھی روزی دینے والا؟ رزق گھٹاتا کون ہے؟ رزق بڑھاتا کون ہے؟ بندے آئے ودے ہوندے نا ایسی نال والے دکاندار کوئی تویز کیتے ہیں میری دکان بد سٹی ہے، اے بدھن شدھن نال کچھ نہیں دینا۔ یبسط الرزق لمن یشاء، اللہ فرماتے میری مرضی جس کا رزق بڑھا دوں، میری مرضی جس کا رزق گھٹا دوں۔ یہ چابیاں میرے قبضہ قدرت کے اندر ہیں۔ اللہ کی ایک صفت ہے کہ اللہ رب العالمین ہے، کائنات کے ایک ایک فرد کو اس کی حیثیت کے مطابق رزق دے رہے ہیں۔ پروردگار عالم کے متعلق قرآن کریم نے ایک صفت بیان فرمائی، فرمایا یا ایھا الناس، اے اولاد آدم اعبدوا ربکم الذی خلقکم، عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا۔ رب کا معنی روزی دینے والا، محبت سے بولے انسانوں کو روزی دینے والا کون؟ حیوانوں کو روزی دینے والا کون؟ پرندوں کو روزی دینے والا کون؟ چرندوں کو روزی دینے والا کون؟ سنا ہے بزرگوں سے، اللہ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو حکم کیا میرا کلیم لبیک الہ العالمین، فرمایا جاؤ قوم کے سامنے میرے دین کی تبلیغ کرو، حاضر میرا اللہ، ذرا دور جاؤ، یا اللہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اکیلا ہوں ان کا انتظام کرنے والا۔ اچھا ذرا اپنا عصا مبارک مارو پتھر کے اوپر۔ حضرت موسیٰ کا عصا بھی بڑا عجیب ہے، پتھر پر لگے چشمے جاری ہو جائیں، دریا پہ لگے راستے خشک ہو جائیں۔ فرمایا ذرا عصا مارو، مارا پتھر دو ٹکڑے ہوا، اندر دیکھا ہے کیڑا بیٹھا ہے، اس کے منہ کے اندر بالکل تازہ ہرا بھرا پتا ہے اور کھا رہا ہے اسے۔ اب میرے مولا فرماتے ہیں میرا کلیم توجہ کرو، میں ان کی بات سناؤں کہہ کیا رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے توجہ فرمائی، اللہ نے اس کی آواز اور بولی نبی کو سنائی اور سمجھائی۔ اندر بیٹھ کے کہہ رہے الحمدللہ الذی خلقنی، شکر ہے ذات بابرکات کی جس نے مجھے پیدا کیا پھر بھلایا نہیں، صبح بھی کھلاتا ہے شام بھی کھلاتا ہے۔ فرمایا میرا کلیم جو اللہ پتھر کے اندر بیٹھے کیڑے سے غافل نہیں، وہ تیرا اللہ تیری اولاد سے کہاں غافل ہے؟ بولیے روزی کون دیتا ہے؟ اعبدوا ربکم، عبادت کرو اپنے رب کی۔ بات چل پڑی ہے تو پھر ذرا میں آگے چلاتا ہوں۔ یہ مسئلہ ربوبیت، اللہ کو روزی رسان ماننا بڑا مشکل مسئلہ ہے۔
عالم ارواح کے اندر جب آپ اور میں صرف روح کی حالت کے اندر تھے، اللہ نے ہم سے ایک وعدہ لیا تھا۔ قرآن فرماتے رب نے کہا لست بربکم، تمہارا رب میں ہوں یا کوئی اور؟ آئے دنیا کے اندر حضور کے صدقے قرآن ملا، فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو۔ پھر بھی مسئلہ ہے رب، جائیں گے انشاءاللہ قبر کے اندر، فرشتے آئیں گے منکر و نکیر، سوال کریں گے پہلا من ربوں کا، رب تیرا کون؟ عالم ارواح میں بھی رب، عالم دنیا میں بھی رب، عالم برزخ و قبر کے اندر بھی۔ اللہ نے قرآن کریم شروع فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو کارخانہ کائنات کا رب ہے۔ حالانکہ اللہ کسی وقت قہار بھی ہے، جبار بھی ہے، خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، لیکن یہاں کون سی صفت بیان کی؟ رب والی۔ قرآن کریم مکمل ہوا، ہم نے آخری سورت پڑھی قل اعوذ برب الناس، تو بھی مسئلہ رب۔ اب ذرا سمجھیے، اتنا مشکل تو ہے کہ ہر جگہ پر رب رب کے روزی میں دیتا ہوں، روزی میں دیتا ہوں۔ نماز کی اذان آ گئی، محمد عمر نے اپنے بھائی دکاندار کو کہا جناب آؤ چلے مسجد، اذان آ گئی۔ وہ مجھے کہتے مولوی صاحب تمہیں تو ایک ہی کام ہے، میں نے تو بچوں کا پیٹ بھی پالنا ہے۔ اللہ فرماتے نہ، تیرا پیٹ بھی میں پالوں گا، تیرے بچوں کا پیٹ بھی میں پالوں گا۔ میرے آقا نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں یا ابن آدم تفرغ لعبادتی، اللہ فرماتے ہیں میرا محبوب اپنی زبان سے اپنی امت کو کہو یا ابن آدم تفرغ لعبادتی، اے آدم کا بیٹا تو میری عبادت کے لیے وقت نکال۔ اللہ پھر فرمائے املأ صدرک غنی واسد فقرک، دو وعدے نقد پورے کروں گا۔ نمبر ایک، تیرے دل کو غنی کر دوں گا، کسی کے محل کو دیکھ کر، کار کو دیکھ کر، بینک بیلنس کو دیکھ کر، مکان کو دیکھ کر تیرے دل کے اندر کوئی حسرت نہیں پیدا ہونے دوں گا۔ املأ صدرک غنی، تیرے دل کو غنی کر دوں گا۔ اور دوسری نعمت واسد فقرک، تجھے بھوکا نہیں سونے دوں گا۔ محبت سے کہو سبحان اللہ، اور اونچی آواز سے کہو سبحان اللہ۔ بس تو ایک کام کر، میں تیرے دو کام کروں گا۔ اللہ فرماتے ہیں سب کہو اللہ نے جو کچھ فرمایا سچ، حضرت نے جو فرمایا، یہ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی کا معنی ہوتا ہے کہ مضمون اللہ کا ہوتا ہے، الفاظ حضور کے ہوتے ہیں۔ فرمایا یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، تفرغ لعبادتی، میری عبادت کے لیے ٹائم نکال۔ بند کر دے دکان، آ جا میرے دروازے پر۔ بند کر دے ہل چلانا، آ جا میرے دروازے پر۔ بند کر دے گھاس کاٹنا، آ جا میرے دروازے پر۔ کمان کی چھلائی جاری ہے، چھوڑ دے، آ جا میرے دروازے پر۔ یا اللہ ملے گا کیا؟ فرمایا آ تو صحیح، املأ صدرک غنی، تیرے دل کو غنی کر دوں گا۔ ہائے ہائے، آج پوری دنیا اسی مصیبت میں ماری جا رہی ہے۔ کسی کے مکان کو دیکھا، رات کی نیند ختم۔ کسی کی اچھی گاڑی کو دیکھا، سوچتے 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 پاگل ہو رہا ہے۔
اللہ جن تو میرے دروازے تے آ میرے تیرے دل کو غنی کر رہے ساں کہیں دی چنگی شے کو دیکھ کے تیرے دل وچ حسرت پیدا نہ تھی تم میری برادری ہو میری مسجد میں جمعہ پڑھنے والے میں جھوٹ نہیں بول رہا اللہ کے نبی کے منبر پر بیٹھا ہوں جمعے کا ٹائم ہے قریشی ہوں باوضو ہوں کلمہ شریف پڑھ کے کہتا ہوں الحمدللہ اب 60 سال عمر ہو گئی ہے کبھی کسی کی گاڑی کو دیکھ کر کسی کے کپڑے کو دیکھ کر کسی مکان کو دیکھ کر میرے دل کے اندر یہ حسرت پیدا نہیں جو میرے ہی ہو جاؤں ہوئے اللہ دی قسم چاہ دے بیٹھا دا میرا ایک نظریہ ہے کہ میرا اللہ میری ضروریات کو جان دے جرہے ویلے میں کو جری شاید لوڑ ہو سی میرا اللہ میں کو دے دے سی اون گڑی دی لوڑ ہے اللہ کو او دیتی ہے میں کو موٹر سائیکل دی لوڑ ہے اللہ میں کو موٹر سائیکل دیتی ہے تو پہلی اللہ نعمت کیا دیتے ہیں املأ صدرک غنی اللہ غنی بنا دیتے ہیں نماز پڑھنے والا جو آدمی صحیح معنی میں نماز پڑھے گا اللہ اس کے دل کو غنی کر دیں گے الغنا غنا نفس سے وہ مالدار نہیں ہے جس کے پاس پیسے ہوں وہ مالدار ہے غنی ہے جس کے دل غنی ہو 10 مہمان آ گئے ہیں بینک کے اندر کروڑوں روپے پڑے ہیں لیکن ہاتھ پاؤں پھولے ہوں گے ٹکر کھماونا پائے اسی مہمان آ گئے تے غریب دے دروازے تے آ وجن مہمان تو خوش تھیا دے اللہ سے مہربانی کی تھی اے اللہ سے مہمان دیتا والد صاحب رحمت اللہ دے زمانے اندر دے بہو مہمان آنے آن انہیں دے انتقال پر ملال دے بعد والدہ صاحبہ دا دور آیا اگر ایک نوڑی ہاڑے مہمان نہ آمن ہا میں کوئی یاد ہے آج وانگوں اما دی محمد عمر کوئی خیرات کر با کیوں مہمان نہیں آن دے پہ یہ مہمان آنا لیکن اے ہوئے چنگے مہمان ہوئے اے جنومن جو آپ ونجن تے پچھو بے پیرا چاہتی ودے ہوئے اللہ سے چنگے مہمان دے وے سمجھے اچھا جی حدیث پڑھے اور پھر ختم کریں پروردگار عالم نے فرمائے میرا محبوب اعلان کرو حدیث قدسی یا ابن آدم تفرغ لعبادتی اے آدم کا بیٹا تو میری عبادت کے لیے وقت نکال یا اللہ پھر کیا ہوگا فرمایا 2 نعمتیں تجھے نقد دوں گا پہلی نعمت املأ صدرک غنی تیرے دل کو غنی کر دوں گا اور نمبر 2 واسد فقرک تجھے بھوکا نہیں سونے دوں گا تیرے بچوں کو بھوکا نہیں سونے دوں گا تیرے اہل خانہ کو بھوکا نہیں سونے دوں گا تو میرے محترم دوستو اللہ کے متعلق 3 عقیدے ہیں پہلا عقیدہ وجود باری تعالیٰ کہ اللہ ہیں دوسرا عقیدہ توحید باری تعالیٰ کہ وہ ذات میں اکیلے ہیں اور تیسرا عقیدہ تفرید صفات باری تعالیٰ کہ جو اللہ کی صفتیں ہیں جس طرح وہ ذات میں اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اسی طرح اللہ صفات میں بھی اکیلے ہیں ان صفتوں کے اندر بھی کوئی مخلوق اللہ کی شریک نہیں کوشش کروں گا یہ تیسری بحث آئندہ جمعہ مکمل کروں اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرمائیں وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرمائیں اللہ آپ سب کی حفاظت فرمائیں اللہ ہماری تمام ضرورتیں اپنی رحمت کے ساتھ پوری فرمائے اللہ ہمیں حضور کی محبت نصیب فرمائیں خاتمہ الایمان فرمائیں بیماروں کو اللہ شفا نصیب فرمائے مسلم موتا کہ اللہ مغفرت فرمائیں آمین برحمتک یا ارحم الراحمین